بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس کے بعد ہر مسلمان کو ایک قبر میں بند کر دیا جائے گا، جہاں اس کی سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی اگر وہ گناہگار ہوگا تو اس پر عذاب قبر نازل کیا جائے گا، اور اگر وہ نیک اور جنتی انسان ہوا تو اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر قبر میں جانے سے پہلے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا ہی سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس میں بتایا جائے گا کہ کیسے دوران غسل ایک عورت کے جسم سے چیونٹیاں نکلنے لگیں، جنہیں دیکھ کر ہر کوئی بھاگ گیا۔ یہ سچا واقعہ ہم تک ایک مردے نہلانے والی عورت کے ذریعے پہنچا، جو بتاتی ہیں کہ میں پاکستان کے ایک گاؤں میں مردے نہلانے کا کام کرتی تھی، اور میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی، لہٰذا میں نے اس اچھے کام کو کبھی اپنا پیشہ نہیں بنایا۔ جہاں تک ہو سکتا تھا میں خود غریب لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ میں یہ کام بڑے لمبے عرصے سے کر رہی تھی، اور اس واقعے سے پہلے میں سینکڑوں مردہ عورتوں کو نہلا چکی تھی۔ کبھی کبھار مردے کو نہلاتے وقت میرے ساتھ عجیب و غریب اور خوفناک واقعات پیش آ جاتے تھے، لیکن میں ان واقعات کا ذکر کسی سے نہ کرتی، کیونکہ میں سب کا راز اپنے دل میں ہی رکھنا چاہتی تھی، اور یہی چیز میرے اللہ کو بھی پسند ہے، کیونکہ جس بندے کا راز اللہ نے رکھا ہوا ہے تو آپ کسی کے راز کو سب کے سامنے ظاہر کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ جو واقعہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد میں پورا ہفتہ نہیں سو سکی، اور میں ذہنی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھیں سوج گئی تھی، لیکن میں سو نہیں سکتی تھی۔ جب میں سونے کی کوشش کرتی تو یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ جاتی تھی، جس کے بعد میری آنکھوں سے رہی سہی نیند بھی اڑ جاتی۔ یہاں تک کہ آج بھی جب میں اکیلی بیٹھ کر اس واقعے کو سوچتی ہوں تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ خاتون بتاتی ہے کہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک میت کو نہلانے کے لیے بلایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف خاموشی ہے، اور ایک کمرے میں بوڑھی عورت کی میت پڑی ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ عموماً میت والے گھر میں اونچی اونچی رونے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا، اور صرف 2-3 عورتوں سمیت صرف 7-8 لوگ موجود تھے، جو چپ چاپ ایک جگہ پر کھڑے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میت کو غسل دینے کے لیے 2 عورتوں کی ضرورت ہے، جس پر وہ ہچکچانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ غسل آپ کو اکیلے ہی دینا پڑے گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ عورتیں خود کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ ہم غسل میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن حیران کن طور پر یہاں معاملہ الٹا تھا۔ مگر میرے اصرار پر ایک عورت میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی، مگر جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں میت سے عجیب قسم کی بو اٹھ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لاش بہت پرانی ہے۔ اور جب میں نے اس میت کے کپڑے اتارنے شروع کیے تو ہمارے سامنے ایک ایسا عجیب منظر تھا جسے دیکھ کر ہم سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس عورت کے جسم سے چیونٹیوں جیسے کیڑے نکل رہے تھے، جو بہت عجیب تھے، اور ان سے شدید بدبو اٹھ رہی تھی۔ لہٰذا ہم دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ گئیں، اور میں نے باہر جا کر صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس میت کو غسل نہیں دوں گی، جس پر سب نے میری منت سماجت شروع کر دی، اور کہا کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا پڑے گا، تاکہ ہم جلد از جلد اس کی تدفین کر سکیں، ورنہ پوری بستی میں بدبو پھیل جائے گی۔ لہٰذا وہ عورت بتاتی ہے کہ میں ناک اور منہ پر کپڑا لپیٹ کر دوبارہ اندر گئی، اور جیسے تیسے غسل دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے ان چونٹیوں کو روئی کی مدد سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ روئی سے باہر آ جاتی تھیں، جس کے بعد میں نے وہاں کپڑا رکھا،
لیکن وہ چیونٹیاں اس کپڑے سے بھی باہر آ جاتی تھیں۔ بہرحال میں نے بہت محنت کے بعد آخرکار اس عورت کو غسل دے دیا، جس کے بعد 4 مرد اس جنازے کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو مقامی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ میں اس سارے معاملے میں بہت پریشان تھی، لہٰذا میں نے اکیلے میں اس کی ہمسائی سے پوچھا کہ اس نے آخر ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اس پر اتنا بھیانک عذاب نازل ہوا، جس پر اس عورت نے بتایا کہ یہ عورت فحاشی کا کام کرتی تھی اور اسے مردوں کی سخت لت لگ چکی تھی اور یہ مرتے دم تک مردوں کے ساتھ غلط کام کرتی تھی، یہاں تک کہ یہ توبہ کیے بغیر ہی مر گئی، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس پر ایسا عذاب نازل ہوا۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ اللہ نے کس طرح اس عورت کے واقعے کو ہمارے لیے عبرت بنایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں اور ہر وقت اپنے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب کرے اور ہمیں بدکاری سے بچائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔